अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, आज का एक और दिन हमें करबला मवल्ला से आपसे गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। करबला मवल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से ये मेरा प्रोग्राम ये करबला है। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 के ज़रिए से मुलाहिज़ा करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 को आप जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आइए, आखिरी दिन रोज़ों का कुछ ममालिक में और कुछ ममालिक में ईद का दिन, आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास, या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अल-मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मोहल्ला में मेरे प्रोग्राम ये करबला है में खुशामदीद। अली के नाम से होती है हर सुबह मेरी, ये मेरी सांस विलाए अली से चलती है। हमारे लिए ज़िंदगी मौत विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है और विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए हकीकत हयात है। इनकी खुशी हमारी खुशी, इनका गम हमारा गम। जो उन्होंने फरमाया वो बरहक, जो इन्होंने अमल करके दिखाया वो लाजिम हमारे लिए। जिस चीज़ से मना किया उससे रुक गए, जिस चीज़ का हुक्म दिया उसे हम बजा लाए। हमारे लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की इताअत अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुर्रम अब्बास साजिद साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को नूरानी फरमाइए। बिस्मिल्लाह। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है मेरा भाई? जी सर, आप जी आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही सही तरीके से। मैं आपकी आवाज़ साफ़ सुन रहा हूँ। आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फरमाइए। जी मैं सर मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक छोटा सा कसीदा पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बशरा जिस हकीकत
حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے وہ جس کی ٹھوکر کا دوسرا نام زندگی ہے واہ واہ واہ، وہ بس علی ہے سبحان اللہ۔ نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں وہی بطول اٹھ کے جس کی تعظیم کر رہی ہے وہ بس علی ہے سبحان اللہ۔ کھلے گا یہ راز روز محشر واہ واہ، وہ کل نعمت ہے صرف حیدر سبحان اللہ۔ کھلے گا یہ راز روز محشر واہ واہ، وہ کل نعمت ہے صرف حیدر حساب جس کی ولا کا توحید مانگتی ہے واہ واہ، وہ بس علی ہے واہ محسن اپنا تو یہ عقیدہ علی خزانہ ہے فاطمہ کا واہ، اے محسن اپنا تو یہ عقیدہ علی خزانہ ہے فاطمہ کا جسے بچانے بطول دربار میں گئی ہے وہ بس علی ہے وہ بس علی ہے وہ بس علی ہے بشر ادراک جس حقیقت اللہم صلی اللہ محمد واجل فرج مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ذکر امیر المومنین علیہ السلام کے ایام میں پڑھا۔ گو کہ ہمارے ہاں 30 رمضان عظیم ہے، آپ لوگوں کے ہاں پاکستان میں عید ہے، کچھ ممالک میں عید نہیں ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے مولا کا ذکر فرمایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔
من استمع إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام غفر الله له ذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتابة في فضیلته غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں جس شخص نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک فضیلت سنی تو اس کے کانوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے آنکھوں سے کوئی ایسا گناہ دیکھا ہو فضیلت پہ نگاہ کرنے سے اس کی آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زوار نوید نعمت صاحب، نوحہ خان زوار نوید نعمت صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ سلامت رہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مومن کو عبادت کا موقع مہیا فرمائیے، بسم اللہ کیجئے۔ جی بسم اللہ، شروع کروں جی؟ بسم اللہ کیجئے۔ کل کا یزید خوش تھا نہ یہ ہاتھ کاٹ کے، واہ واہ۔ کل کا یزید خوش تھا نہ یہ ہاتھ کاٹ کے، سبحان اللہ۔ اب ایک خوف اس کے مقدر کا زین ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، سبحان اللہ۔ اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے۔ واہ واہ واہ۔ قبلہ میں مولا غازی عباس علمدار کی شان میں آپ کو ایک منقبت سناؤں گا، 2 شعر اس کے، اور اس کے بعد ایک نوحہ سناؤں گا۔ بسم اللہ۔ جی شروع کروں جی؟ بسم اللہ کیجئے۔ خدا نے کہا میری شہرت کو غازی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے، خدا نے کہا میری شہرت کو غازی سبحان اللہ۔ تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے، سبحان اللہ۔ مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، تیرے بازوؤں کی وفا ہی بڑی ہے۔ 10 محرم دا دنے گھوڑے دی زین تے سوار ہوئے نے میرے مرشد عباس ابن زیاد، اس تے خدا دی لعنت ہو۔ مولا عباس نو مخاطب کر کے کہندا ہے، عباس تو حسین دی فوج دا جرنیل ہے، جنگ کرن جا رہے ہیں، ایک پاسے 9 لاکھ فوج، ایک پاسے تو کلا، تینو ڈر نہیں لگ رہا؟ مولا عباس ابن زیاد کمینے دی آنکھی چاک پا کے میرے مولا فرماندے نے، جو صفت خدا ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، خدا اپنے بندوں سے لڑتا نہیں ہے، تبھی تیغ میں نے چلائی نہیں ہے، تمہیں میری چپ کی سزا ہی بڑی ہے۔ ایک کمینہ پھر باز نہیں ہے، مولا عباس نو کہندے، عباس اے جو تو بولیں اپنی مرضی نال بولیں۔ مولا عباس فرمایا نہیں، پھر تو کہندی مرضی نال بولیں۔ مولا عباس 9 لاکھ فوج نو مخاطب کر کے فرمان دینے، میں کن کی رگوں میں
اثر گولتا ہوں کہے مجھ کو زینب میں تب بولتا ہوں یہ 9 لاکھ کیا زمانہ بھی لے آ مجھے فاطمہ کی دعا ہی بڑی ہے۔ مولا عباس 9 لاکھ فوج نو مخاطب کر کے اپنا تعارف کروا رہے نے۔ محمد کی خاطر میں شعبان میں ہوں، سنو قاریو میں ہی قرآن میں ہوں، تمہیں آیتوں سے کیا تعارف کراؤں، مجھے تو حدیث سے قصہ ہی بڑی ہے۔ خدا نے کہا میری شہرت کو غازی تمہارے علم کی ہوا ہی بڑی ہے، مجھے ہاتھ رکھنے کی کیا ہے ضرورت، تیرے بازوؤں کی وفا ہی بڑی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور امید کروں گا مولا سے دعا کروں گا آپ کے حق میں کہ جلد کربلا مولا آ کر آپ کو کربلا مولا میں مولا کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ جو بھی ہمارے مہمان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خصوصی طور پہ آج کے ہمارے ایک مدعو مہمان نوحہ خان علی حسن عادل صاحب لاہور کے، ان کے وہ دعوت تھی، ان کے چچا فوت ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مغربین کے بعد ان کا جنازہ ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہیں فرما سکتے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ان کے چچا پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ شب اول قبر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کے قرب کے سبب سے نورانی اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے بھرپور نصیب ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کی رحمت برکت نازل ہوں۔ اور ہمارے ایک اور دوست قم المقدسہ سے جناب مولانا ثقلین عباس صاحب، ان کے بھی چچا فوت ہو گئے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے چچا پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ دنیا سے جو بھی چلے گئے، عید کا دن ہے، عید کے قریب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، یقیناً ایک تکلیف، کرب اور ایک حسرت کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے خداوند متعال سے کہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کے گھروں پر رحمت برکت نازل فرمائے، آپ کے بزرگوں کی زندگیاں دراز ہوں، آپ کے گھروں میں تکالیف پریشانیاں دور ہوں، بزرگوں کے اوپر رحمت برکتیں ہوں، جو اس دنیا میں ہیں خداوند متعال ان کی زندگی دراز فرمائے، جلد اہل بیت علیہ السلام کی زیارات نصیب فرمائے، جو دنیا سے چلے گئے ان کو امام حسین علیہ السلام کا صدقہ اہل بیت علیہ السلام کے لواء الحمد کا سایہ نصیب ہوں۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کربلا معلیٰ کے اندر ہمارا پروگرام یہ کربلا ہے، آپ لوگوں کے ہاں روزانہ آپ کے گھروں میں مہمان ہوتا ہے، الحمدللہ آپ لوگ ہماری خوب پذیرائی کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، ہمارے سے مرتبط ہیں، اور ذاکرین عظام اور نوحہ خان حضرات جو شریک ہوتے ہیں ان سب کی شکریہ، اور ان سب کی خدمت کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی دعا عرض کروں گا۔ نوحہ خان زوار یاسر عباس جعفری صاحب گجرانوالا پاکستان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد قبلہ۔ مولا علی علیہ السلام مدد، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، اہل بیت علیہ السلام کا قرب نصیب ہو۔ التماس کروں گا کہ مولا کی بارگاہ کے اندر اپنا نذرانِ عقیدت پیش کیجئے۔ الہی امین، الہی امین۔
हेलो। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मोहम्मद। शायद नेट के अंदर थोड़ी सी कटिंग आ रही है, इस वजह से आवाज़ के अंदर ज़रा डिले हो रहा है। इंशाअल्लाह मुर्तबित हैं आपके साथ, और हमने तो वसीला ही ऐसी ज़ात अक़दस को पकड़ लिया है कि जिनके बाद इंतहा है, और वो इंतहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला मौला पर हो जाती है। जो दुनिया में कहीं पर कुछ ना पा सकता हो, वो दर हुसैन अलैहिस्सलाम पर आ जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से हर किसी को, हर मखलूक को, हर फ़िक्र को, हर शऊर को, हर जी रूह को यहाँ से अता होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की अताओं का बाब हैं यहाँ पर अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, और अताओं के शहर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के फ़र्ज़ंद अर्जुमन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यहाँ पर सकूनत है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला महबूब किबरिया के सदक़े में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम जो मांगते हैं अता हो जाता है। करबला मौला मरकज़ अता है। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से हमें वो अताएँ मिलती हैं, वो नेमतें मिलती हैं, वो रहमतें मिलती हैं, वो बरकतें मिलती हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है कि करबला किस तरीके से अमन की आमाजगाह बन गई है। और जब यौम हश्र होगा उस वक्त भी करबला की कैफियत दीदनी होगी। और रिवायात में मिलता है जिस तरीके से ज़मीन वाले आसमान पर सितारों को या चाँद को या सूरज को देखते हैं, इसी तरीके से आसमान वाले ज़मीन पर करबला मौला को चाँद की सूरत में, सूरज की सूरत में, सितारों की सूरत में चमकता दमकता देखते हैं। करबला की ताबिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बदौलत है। करबला की रोशनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर से है, और करबला की पाकीज़गी अहले बैत अलैहिस्सलाम की आमद व रफ्त की वजह से है। ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खसूसी निगाह करने का अम्र फरमाया है, और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें यहाँ पर सुबह मसा जारी व सारी रहती हैं। जिस शख्स को जो कुछ ना मिलता हो, कई लोगों को देखा, और तजुर्बाती बात है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, अहादीस से भी साबित है ये बात कि जिस शख्स को कहीं से कुछ ना मिलता हो, गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तले आ जाए, दुआ मांगे, दुआ कबूल होगी। क्योंकि हदीस में इसी तरीके से आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के तले दुआ मकबूल हो जाती है। दुआओं की कबूलियत के लिए आज का दिन जिस तरीके से हर शख्स चाहता है कि आखिरी रोज़ा है या ईद का दिन है, तो हमारी हकीकत ईद जो है हुज्जत खुदा का ज़हूर ही हो सकता है, और इसके अलावा हम किसी कम ईद पर राज़ी होने वाले नहीं हैं। हमारे लिए हकीकत ईद, नतीजा ईद और मुंतहाए ईद जो है हुज्जत खुदा का ज़हूर है, और मौला का ज़हूर होगा तब ही हम शाद हो सकते हैं। ये शादियाँ जो भी ज़र्रा बराबर हमारी ज़िंदगी में आती हैं, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुक्म के तहत ही हो सकती हैं, वरना हम लोग ईद से इस तरीके से दूर हो गए हैं जिस तरह हुज्जत खुदा से दूर हैं। दुआ है। हमारा टेलीफोन दोबारा मुत्तसिल हो गया है। ज़वार यासिर अब्बास साहब, जी बिस्मिल्लाह कीजिए जनाब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मेरी दुआ है कि खालिक कायनात इन दिनों के सदक़े में तमाम मोमिनीन, जितने भी मोमिनीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, वो मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं, और मेरी वालदा के समेत जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रोंदियां दियां नु छड़ के तुर पे आए बाबला, रोंदियां दियां नु छड़ के तुर पे आए बाबला, खोल अखियां ते दस जा, खोल अखियां ते दस जा, कौन साडा आसरा, रोंदियां दियां नु छड़ के तुर पे आए बाबला, रोंदियां दियां नु छड़ के
تر پہ آئیں بابلا حالی تے بھلیا نہیں بابا دکھڑا ماں دے جان دا حالی تے بھلیا نہیں بابا دکھڑا ماں دے جان دا چھڑ کے پردیساں چکلیا چھڑ کے پردیساں چکلیا نہ جا رب دا واسطہ روندیاں دیاں چھڑ کے تر پہ آئے بابلا. ہیلو جی بسم اللہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ ہیلو جی بسم اللہ. کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ جی ایک قصیدہ اردو کا پن بسم اللہ. آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. پنج تن کی پاک بزم کا وارث میرا رسول ہے پنج تن کی پاک بزم کا پنج تن کی پاک بزم کا وارث میرا رسول ہے کل ایمان ہے علی کل حیا بطول ہے پنج تن کی پاک بزم کا ہر دور کے یزید کی کوشش رہی ہے بار بار ہر دور کے یزید کی کوشش رہی ہے بار بار مٹنا نہیں حسین کو تیری یزید بھول ہے پنج تن کی پاک بزم کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. سدا آباد رہیں، شاد رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو جہان کے لیے نشان نہیں بنایا مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ خضوع و اخلاص کی وجہ سے. بہار الانوار جلد 26 صفحہ 292 سے میں نے حدیث آپ کے حضور تلاوت فرمائی. خداوند متعال نے آپ لوگوں کے ہاں جس طریقے سے رحمت برکتیں نازل فرمائی ہیں اسی طریقے سے اس کے ہاں اللہ تبارک و تعالی ہم سے نعمتوں کا پوچھتا بھی ہے. نعمتوں کے بارے میں لوگوں کا ایک عام سی سوچ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے روٹی پانی کھانے پینے گھر مکان لباس کے بارے میں پوچھے گا. تو امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو امام رضا علیہ السلام نے اس سے یہی سوال کیا. چند افراد سے مختلف سوالات کی سب سے جو سوالات کیے تو سب نے مختلف جواب دیے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی ان نعمتوں کے بارے میں نہیں بلکہ وہ نعمت جس کا سوال اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے. منقبت خان شاہ زین حیدر صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو شاد فرمائیے. بسم اللہ. جی بالکل. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے میرے دادا اور میرے استاد شہید سبتی آفرزادی کی بلندی درجات کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دروازہ حسین پہ
سجدہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر اے لوگوں انتظار کسی کا کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے ارے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا جنت میں ہو چلا گیا توبہ کیے بغیر عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول زہرا کے دشمنوں پہ تبرا کیے بغیر سلمان کی طرح سے ابو ذر کو دوست رکھ سلمان کی طرح سے ابو ذر کو دوست رکھ ظاہر کسی پہ اپنا عقیدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جلد کربلائے مولا آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف نصیب ہو اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں انسان کی زندگی کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان جوانی میں ہی نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے
اور زندگی کے اندر تراوت کے ایام میں جب انسان تراوت ذکر اہل بیت علیہم السلام سے دل کو نورانی کر لے تو یقیناً دنیا و عقبہ اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ حقیقت جنت قرب اہل بیت علیہم السلام ہے۔ جس شخص نے ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے اپنے دل کی زمین کو زرخیز کر لیا، اس کو دنیا و آخرت کے اندر نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ دنیا میں لگائی ہوئی وہی کھیتی ہے۔ کہا کہ دنیا کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ اس دنیا کو طلاق دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ایتھا الدنیا غری غیری، میرے غیر کو دھوکہ دینا ہے دنیا، اور دنیا کو روزانہ 3 مرتبہ طلاق بائن دیا کرتے تھے۔ لہذا دنیا کی اہمیت اہل بیت علیہم السلام کے محبوں کے اندر ایک چوس کے پھینکی ہوئی چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ایک چچڑی ہوئی ہڈی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے ایک حساب سے اتنی وقت ضرور ہے کہ اسے مزرعۃ الآخرہ شمار کیا جائے۔ دنیا کو مزرعہ آخرہ، آخرت کی کھیتی شمار کر کے دنیا سے اچھا ثمر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہم نے جو سب سے بہترین ثمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا اسے معرفت، فکر، عقل اور ذکر کا رکھا، جن کا منتہا اہل بیت علیہم السلام ہے۔ فکر کریں تو بہترین فکر اہل بیت علیہم السلام کی فکر، ذکر کریں تو بہترین ذکر اہل بیت علیہم السلام کا ذکر، اگر تعقل کیا جائے، سوچا سمجھا جائے تو بہترین سوچ سمجھ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سوچ سمجھ، اور اسی طریقے سے علم تو باب العلم اور شہر علم اہل بیت علیہم السلام ہے۔ انہی سے قرب کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور بہشت رکھا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کیے بغیر، معرفت حاصل کیے بغیر، معرفت کی منازل طے کیے بغیر، اہل بیت علیہم السلام سے دور رہ کر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک عام سی بات ہے، کسی بھی جگہ کا کوئی بھی معلم ہو، استاد ہو، اس کا مقام ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم انسانیت قرار دیا ہے، معلم توحید قرار دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم دینے والے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے بارے میں علم دینے والے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کربلا کا انتخاب کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں کربلا کی طرف مائل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ماں باپ عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے حق میں خیانت نہیں کی، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کی طرف مائل ہونے والے بن گئے ہیں۔ جتنا امن کے ہاتھوں میں، جتنا ید امین کے اندر انسان رہے، اتنا ہی زیادہ امانت و دیانت کا عادی بن جاتا ہے۔ امانت و دیانت کا عادی بننے کے لیے ایسی ذوات کا قرب ضروری ہے جنہوں نے کبھی آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک کبھی بھی خیانت نہ کی ہو، اور ایسے امین ہوں کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ان سے بڑھ کے امین کسی کو نہیں دیکھا۔ کفار مکہ سے لے کر دنیا و آخرت کے اندر ہر شخص جو جس عقیدے اور ایمان کا متحمل ہے، وہ شخص اہل بیت علیہم السلام کے امین ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں رکھتا، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام نے کبھی بھی خیانت کی نہ ترغیب دی، نہ خائن کے ساتھ رہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کے قریب جو بھی نظر آئے گا اس سے خائن لوگ دور نظر آتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیکی اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنے والے جتنے بھی صحابی تھے یا آج کے زمانے کے چاہنے والے ہیں، وہ خائن الحمدللہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے اور اہل بیت علیہم السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کا قریبی ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا محب ہوں، تو شاید صرف محب ہونے کا دعویٰ کرنے کی حد تک وہ ٹھیک ہوگا، لیکن وہ اہل بیت علیہم السلام سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے ننگ و عار کا سبب نہ بنو۔ لہذا ہمارے لیے اسی لیے کہا گیا مومن کے لیے عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جس میں وہ
गुनाह अंजाम ना दे। ज़ाहिरी तौर पर, दुनियावी तौर पर हम ईद मनाएं और गुनाहों से शराबूर हों और अपने आप को मुत्तकी कहें, गुनाहों से शराबूर हों, अपने आप को नमाजी कहें और गुनाहों से शराबूर हों, तो इससे बेहतर है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने को अपना शेवा बना ले और जितना हो सके वाजिबात को बजा लाए, जितना हो सके मुहर्रमात से परहेज़ करे। यही इंसान के लिए हकीकत ईद है। और ईद की शाम हमारी तरफ आती जा रही है। आपके यहाँ शायद ईद का दिन गुज़र के ईद की शाम गुज़र गई है, कुछ के यहाँ ईद की शब लगने वाली है। देखें, ये तवाफ़ुत अय्याम व लयाली उस वक्त ख़त्म होंगे जब हुज्जत खुदा का ज़हूर होगा, और हुज्जत खुदा के ज़हूर तक कभी भी हमें ईद मुनासिब अंदाज में मैसर नहीं आ सकती, क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो आसमान से निदा आई कि तुम कभी भी ईद और ज़ुहा को दर्क ना कर सकोगे। ये ईद और ज़ुहा का दिन तो हम देखते हैं, हकीकत ईद और ज़ुहा कभी भी हम दर्क नहीं कर सकते। हकीकत ईद और ज़ुहा हुज्जत खुदा का ज़हूर है, और हुज्जत खुदा के ज़हूर से पहले हमें हकीकत खुशी कभी भी नसीब हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना भी हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत के ज़माने को तूलानी देख रहे हैं, जितनी भी गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तूलानी तर होती जा रही है, उतने आशोब बढ़ते जा रहे हैं, उतनी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अब वो लोग जिन्होंने कभी सुना था कि वबाएँ आती थीं, आज वो वबाएँ अपने आँखों से देख रहे हैं। कुछ लोगों ने देखा था कि घबराहटें हुआ करती थीं, आँखों से देख रहे हैं। कुछ लोगों ने देखा था कि बीमारियाँ हुआ करती थीं, आज हम देख रहे हैं। सुना था निफाक हुआ करता था, आज खुली आंखों से देख रहे हैं। देखा था लड़ाइयाँ झगड़े आश्कार होंगे, वो आंखों से देख रहे हैं। दुनिया की जिस क़यामत की अलामात के तौर पर सुना था या गुज़श्ता कौमों के अंदर उयूब को सुना था, वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें आँख को खोल लेना चाहिए, चश्मे बाज़ कर अपनी आँखों को खोल लेना चाहिए, और हमें तवज्जो करनी चाहिए कि हमने भी एक दिन मर जाना है। इंसान को दो चीज़ों का हुक्म हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा करे, फ़ाक्सिरू ज़िक्र मौत, और एक कहा कि फ़ाक्सिरू दुआ बिताजीलिल फ़रज, हुज्जत खुदा के ज़हूर की ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया कीजिए। सलवात पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हुज्जत खुदा का ज़हूर फरमाए और हमें हुज्जत खुदा का ज़हूर देखना नसीब हो। मौला के नासिरों में शुमार हों आप सब। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।